سامعین، آج کی نشست میں ہمارا موضوع قرأت خلف امام ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر مقتدی کی نماز امام کے پیچھے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس مسئلے کی تحقیق کے لیے آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ اعراف کے اندر، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اسی چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، نزول شدہ چیزوں کے علاوہ ولیوں کی اتباع مت کرو۔ اللہ نے آگے فرمایا قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت حاصل کرو۔ یہ جو اختلاف ہے قرأت خلف امام کا، اگر آپ اس کو قرآن و سنت سے حل کرنا چاہیں تو بہت صاف صاف پیغام ہے قرآن و سنت کے اندر کہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ احادیث صحیحہ اسی طرف ہے، مگر اس کے باوجود بھی کچھ لوگ بضد ہے کہ سورہ فاتحہ اگر پڑھے مقتدی تو اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی۔ اس طرح کی موضوع گڑھی ہوئی من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اور جو حدیثیں وہ پیش کرتے ہیں ان حدیثوں کا کوئی خاص مقام نہیں ہے محدثین کی نگاہ میں۔ چنانچہ ایک صاحب، ایک مولانا صاحب سورہ فاتحہ کے عدم وجوب پر دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں وقوموا للہ قانتین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے لوگ دنیا کی بات چیت کر لیا کرتے تھے، اس آیت کے بعد بات چیت دنیا کا کرنا بند ہو گیا۔ میں بھی مولانا کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بند ہو گیا۔ سورہ فاتحہ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کیا سورہ فاتحہ پڑھنا دنیا کی بات چیت کرنے کے مانند ہے؟ جبکہ اس آیت کی وضاحت مفسرین نے یہ کیا ہے وقوموا للہ قانتین، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے لیے قیام کرو۔ مگر پھر بھی انہوں نے کوشش کی توڑ مڑوڑ کر کہ سورہ فاتحہ کے عدم وجوب پر اسے دلیل قائم کیا جائے۔ میں پوچھتا ہوں اگر دنیاوی گفتگو رک گئی تو کیا دنیاوی گفتگو اور سورہ فاتحہ ایک جیسی کتاب ہے، ایک جیسی باتیں ہیں؟ اور اگر سورہ فاتحہ کا پڑھا جانا اس سے ممنوع ہو گیا تو تحیات اور درود و تسبیحات کیسے باقی رہ گئی؟ سورہ فاتحہ کے مقابلے میں وہ ساری چیزیں اہم نہیں ہیں۔ اور اسی اثنا میں انہوں نے ایک بات اور بھی کہہ دی، ناسخ اور منسوخ کی۔ مولانا کو پتہ نہیں ہے کہ ناسخ کسے کہتے ہیں، منسوخ کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے جن صحابیوں کو روایت میں پیش کیا وہ سارے صحابی مقدم الاسلام ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ان کے مقابلے میں سب سے آخر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ کون ناسخ کون منسوخ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر مولانا نے ایک عجیب ایک بہکی بات کر دی، اختلاف امتی رحمت، امت کی اختلاف رحمت ہے، لہٰذا یہ اختلاف جو چل رہا ہے اماموں کے بیچ میں چلنے تو یہ رحمت ہے۔ بھیا یہ رحمت نہیں زحمت ہے۔ اختلاف امت کبھی رحمت نہیں ہوا کرتا، اختلاف ہر حال میں زحمت ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اسی ماہ رمضان کے اندر جو ایک طاق رات آ رہی ہے، ایک شب قدر آ رہی ہے، لیلۃ القدر آ رہی ہے، اللہ کے رسول فائنلی خبر دینے کے لیے باہر نکلے حجرے سے کہ وہ تاریخ ہمیں اور آپ کو بتا دیتے کہ جس تاریخ میں لیلۃ القدر ہے۔ لیکن صحابہ چونکہ باہر اسی موضوع پر اختلاف کر رہے تھے آپس میں، اللہ کے رسول نے باہر آ کر اختلاف کرتے ہوئے صحابہ کو دیکھا تو فرمایا کہ تمہارے اسی اختلاف کی وجہ سے وہ فکس تاریخ کا علم میرے سینے سے اٹھا لیا گیا۔ اب تم اس تاخرات میں اب تم لیلۃ القدر کو ان 5 تاخراتوں میں تلاش کرو۔ آج جن 5 راتوں میں ہم جگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، تو یہ علم بھی اٹھایا گیا اللہ کے رسول کے سینے سے۔ کیوں اٹھایا گیا؟ اسی اختلاف امت کی وجہ سے۔
اختلاف امتی رحمت نہیں زحمت ہے، اور یہ جو حدیث ہے موضوع ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے مولانا کے رکھنے جا رہا ہوں، مولانا نے کسی نے کہہ دیا کہ مقلدین آپس میں جھگڑتے ہیں یا ایک دوسرے فتویٰ بازی کرتے ہیں، مولانا نے اس کا شدت سے انکار کیا۔ مولانا کو شاید تاریخ کا پتہ نہیں ہے، بغداد کی جو تباہی ہوئی تھی، تاتاریوں نے جو حملہ کیا تھا، وہ اسی حنفی اور شافعی کے مناظرے میں 5 لاکھ مسلمانوں کا خون بہا تھا، اور تاتاریوں کی جرأت ہوئی تھی اسی اختلاف کے نتیجے میں حملہ کرنے کا۔ اسی اختلاف کی وجہ سے کتنے رشتے ٹوٹے، کتنے قتل ہوئے، اور موجودہ دور کی اگر آپ بات کریں تو آپ نور الانوار کا حاشیہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں ہمارے مقلدین احناف نے امام شافعی اور ان کے ماننے والوں کو کتنا برا بھلا کہا ہے، حاشیے بھی دیکھیے گا، اتنے عظیم الشان امام کی کیسی کیسی توہین کی گئی ہے، وہ آج بھی کورس کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی اسی طبقے سے تھے، اور ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کی بڑی وکالت کرتے تھے ایک زمانے میں، اور دراصل یہی وہ مسئلہ تھا جس مسئلے کو سمجھ کر کے قرآن حدیث سے تحقیق کرنے کے بعد ہمیں حق نظر آیا، اور ہم وہاں سے واپس قرآن و سنت پر آئے۔ تو آئیے میں آج آپ کے سامنے میں قرآن و سنت سے جو دلائل ہیں اس سلسلے میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلی دلیل آپ کے سامنے میں سورہ فاتحہ کی پڑھنے کی امام بخاری اور امام مسلم کی متفقہ روایت ہے۔ عن عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ہے تو عبادہ بن صامت ہے، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، متفق علیہ، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اس آدمی کی کوئی بھی نماز نہیں ہوگی جس نماز کی بھی بات کرتے ہوں آپ سورہ فاتحہ کے تعلق سے، تو سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی گئی جو بھی نماز ہے، اس نماز کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس نمازی کی بات ہو رہی ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور یہ روایت امام بخاری نے بخاری شریف میں کی ہے، مسلم نے بھی کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اور اگر آپ عالم ہو، حدیث کو جانتے ہو، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام بخاری کا مقام حدیث میں کیا ہے اور امام مسلم کا مقام کیا ہے۔ پوری امت ان دونوں کے اصح الکتاب ہونے پر بعد القرآن اتفاق کرتی ہے، اور یہ کہ ان دونوں کتابوں کے اندر کوئی ضعیف حدیث نہیں، اور پھر جس حدیث پر دونوں کا اتفاق ہو جائے اس کی قوت کا کیا کہنا۔ یہی وجہ ہے وہ لوگ جو قرآن و سنت کے ماننے والے جو ان بکھیڑوں میں نہیں پڑھتے، ان کی یہاں سورہ فاتحہ کا وجوب ثابت ہے۔ اور ائمہ حضرات میں بھی امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے یہاں کمپلسری امام کے پیچھے چاہے وہ جہری ہو یا سری سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ امام مالک کے یہاں جہری میں سکتات کے دوران پڑھی جاتی ہے، اور سری میں عام طور سے پوری صورت پڑھی جاتی ہے۔ تو گویا 3 کے 3 ائمہ، 4 میں سے 3 ائمہ مجتہدین اسی طرف ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی پر واجب ہے۔ نمبر 1 حدیث آپ کے سامنے میں بخاری مسلم کی